فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب چند گھنٹوں کے بعد ہم اور آپ، اللہ نے چاہا تو رمضان کے مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو رمضان کے مہینے میں داخل فرمائے، چین و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مہینہ عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، روزے رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، رمضان سے پہلے چند کام ہوتے ہیں جو ہم کو کرنا چاہیے، جو دنیاوی کام ہوتے ہیں، جیسے دنیا کی ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں، جیسے ہمارے گھروں میں راشن لانا، اور یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی سے ملاقاتیں کرنا، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ سارے کام ہم رمضان سے پہلے ہی کر لیں، یعنی کہ راشن جو بھی ہم کو خریدنا ہو، یا عید کے لیے اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدنا ہو یا سلانا ہو، وہ سارے کام جو ہے اب جو وقفہ بچا ہوا ہے ہمارے اور رمضان کے بیچ میں، اس سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم یہ سارے کاموں سے ہم فرصت پالیں۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم سارے چیزوں سے جب ہم فرصت پالیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہم صحیح ڈھنگ سے عبادت کر سکیں گے، صحیح ڈھنگ سے اللہ کی ہم عبادت کر سکیں گے۔ ہمارا دل اللہ کے یہاں اٹکا ہوگا، ہم کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، شوق پیدا ہوگا، مسجدوں میں ہمارا دل لگے گا، تراویح میں ہمارا دل لگے گا، ذکر و اذکار میں ہمارا دل لگے گا۔ تو یہ جب ہم سارے کام کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم فری ہو جائیں گے، تو ہم اچھی طریقے سے ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ ویسے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی رمضان کے موسم میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں تو ہم کو کہیں جانا آنا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مرضی ہے، وہ آپ کی مرضی پہ منحصر ہے کہ آپ رمضان میں شاپنگ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک طریقے سے وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں شاپنگ کرنے میں دشواریاں پیدا ہوتی ہے، اور حد سے زیادہ پبلک ہوتی ہے بازاروں میں، حد سے زیادہ جو ہے گرمی ہوتی ہے، گرمی کی دھوپ کی شدید دھوپ ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ابھی سارے کام کر کے ایک دم اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، یعنی کہ ہم ایک دم پورا فری ہو جائیں، بری الذمہ ہو جائیں ساری ذمہ داریوں سے، جن سے ملاقاتیں کرنی ہوں ابھی کر لیں، جو کام کرنے ہوں وہ ابھی کر لیں۔ اور ایک کام، سب سے اہم کام جو ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ، وہ ایک اہم کام ہم کو کرنے کی ضرورت ہے، جو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے۔ تو وہ کام کیا ہے؟ ہم کو چاہیے کہ رمضان کی پہلی تراویح سے پہلے تک ہم ایسی مسجد کا انتخاب کریں، ایسے قراء کا انتخاب کریں جو اچھا قرآن پڑھے، تجوید کی رعایت سے پڑھیں، تو ان کا ہم انتخاب کریں۔ کیونکہ جو دیکھنے میں آتا ہے کہ تراویح کے موقع پر بہت سے مسجدوں میں کہیں پر 1.25 پارہ ہوتا ہے، کہیں 5 پارے ہوتے ہیں، کہیں 10 پارے ہوتے ہیں، کہیں کوئی لوگ جو ہے اپنے گھروں میں یا فنکشن ہالس میں یا بیسمنٹ میں ہم جو ہے ایک تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ 10 پارے کی تراویح ہے بھائی، 10 پارے کی تراویح ہے، کوئی بولتے ہیں 5 پارے کی تراویح ہے، 6 دن کی تراویح ہے، 3 دن کی تراویح ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ناجائز اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جس کو اللہ اور اس کے رسول جو چیز کو ناجائز نہیں کہا جنہوں نے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو ناجائز کہیں؟ جائز ہے، لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھا جائے، سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے۔ بعض دفعہ مجھے بھی دیکھنے میں آیا اور آپ بھی دیکھتے ہی ہوں گے ہر سال، جہاں پر 1.25 پارے کی تلاوت ہوتی ہے وہاں تو اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن جہاں 5 پارے یا 10 پاروں کی
تلاوت ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے، تو وہاں 4G اور 5G کی سپیڈ میں ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب چلتے ہیں. اب جیسے پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب اس کے بعد کوئی اور سورہ شروع کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. تو صرف جو ہے ہم کو ولا الضالین سنائی دے رہا ہے، آمین سنائی دے رہا ہے، اور یعلمون اور تعلمون سنائی دے رہا ہے. میرے بھائیوں، قسم کھا کر میں کہتا ہوں اس طریقے کا قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. اس طریقے کا قرآن پڑھنا بالکل جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوب صاف صاف پڑھو، اطمینان کے ساتھ پڑھو، اطمینان، چین و سکون کے ساتھ پڑھو، تاکہ پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے اور سننے والے کو بھی مزہ آئے. تراویح کا حق ادا ہو. رمضان میں جو تراویح ہم پڑھتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، تو اس کا حق ادا ہو. تو اس طریقے کا قرآن پڑھنا چاہیے. قرائے کرام جو مجھے سن رہے ہیں، ہمارے قرائے کرام جو قاری ہیں، وہ تو الحمدللہ بخوبی واقف ہیں اس چیز سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کو بھی اتنا علم دیا کہ میں نے بھی یہ چیز سیکھی ہے. میرا کوئی شمار قرآن میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن الحمدللہ میں نے بھی اس چیز کو سیکھا ہے. جو میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. قراء کے نزدیک اس طرح کے جو پڑھتے ہیں تو لوگ ان کو جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں لحن. لحن کی دو قسمیں ہیں. لحن جو ہے غلطی، لحن کی دو قسمیں، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی. لحن جلی وہ غلطی ہے جو عام لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. یعنی کہ کوئی امام صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں تو کہ کہیں پر حرف کا گھٹانا، کہیں حرف کا بڑھانا، کہیں ایسی حرف کو تبدیل کر دینا، اس کو کہتے ہیں لحن جلی. جو عام کو، آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا، مجھے بھی سمجھ میں آ جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں لحن جلی. اور دوسری غلطی ہے اس کو کہتے ہیں لحن خفی. جو اس کی دوسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں لحن خفی. لحن خفی یعنی کہ ایسی پوشیدہ غلطی جس کو صرف قراء سمجھے یا ماہر فن سمجھے، یا جو سمجھنے والے ہیں، جو اس کو پڑھے ہیں وہ سمجھے، عام لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، اس کو کہتے ہیں لحن خفی. تو قراء فرماتے ہیں کہ لحن جلی کی جو غلطی کرتا ہے امام، تو لحن جلی کے ساتھ قرآن کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام، دونوں حرام. آپ کسی بھی دنیا کے قراء کے پاس جائیے اور پوچھیے کہ لحن جلی میں قرآن کو پڑھنا کیسا ہے، تو وہ صاف الفاظوں میں کہیں گے کہ لحن جلی میں قرآن کو پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہیں. اب ہے لحن خفی. تو لحن خفی میں قرآن کو سننا اور قرآن کو پڑھنا دونوں مکروہ ہے. مکروہ یعنی کہ ناپسندیدہ کیا ہوا عمل، جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا اس کو کہتے ہیں مکروہ. تو مکروہ ہے قرآن سننا اور قرآن پڑھنا، اس کو کہتے ہیں وہ غلطی کو لحن خفی. تو میرے بھائیوں، ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. ہم کو ایسی مسجد کا انتخاب کریں، ایسے حافظ کا انتخاب کریں. ہمارے جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، ابھی بھی وقت ہے، چند گھنٹے باقی ہیں، تو ایسے ہم امام کا انتخاب کریں جو قرآن کو صاف صاف پڑھتے ہوں، قرآن کو صاف صاف پڑھتے ہوں. قرات جو لوگ سیکھے ہیں، جو لوگ قاری ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ خود جانتے ہیں کہ قرات میں تین طریقے سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے. 3 طریقے سے. پہلے ترتیل، دوسرا ہے تدویر، اور تیسرا ہے حدر. ترتیل یعنی کہ پہلا جو ہے ترتیل یعنی کہ وہ ہے جو جلسوں میں قرات کرتے ہیں. جلسوں میں قرات، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک دم ٹھہر ٹھہر کر سکون سے، اس کو کہتے ہیں ترتیل میں پڑھنا. دوسرا ہے تدویر. تدویر میں جیسے ہمارے مسجد کے امام جہری نمازوں میں پڑھتے ہیں، جیسے فجر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جمعہ ہو، ایک دم سکون سے، مطلب ایک دم نہ زیادہ اسپیڈ نہ زیادہ سلو، میڈیم لیول جس کو کہا جاتا ہے، میڈیم اسپیڈ سے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کو کہتے ہیں تدویر. اب ہے تیسرا حدر. حدر اسے کہتے ہیں جو مدرسے کے طلباء اپنے استاد کو سبق پارا یا آموختہ سنانے میں جو اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، یا وہ خود اپنا سبق یاد کرنے میں، پارا یاد کرنے میں جو جیسا پڑھتے ہیں، اور امام صاحب جو ہے
تراویح میں جیسا پڑھتے ہیں جو اسپیڈ سے، اس کو کہتے ہیں حدر۔ اب اس کو کیسا پڑھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسے کہتے ہیں حدر۔ پہلی ہے ترتیل، پھر ہے تدویر، پھر ہے حدر۔ تو ان تینوں کے علاوہ چوتھی چیز ہے ہی نہیں، چوتھی چیز کا پڑھنا ناجائز ہے۔ قراء فرماتے ہیں کہ چوتھی چیز کا پڑھنا ناجائز ہے۔ اتنی اسپیڈ سے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں تراویح میں، جیسے کہ حدر میں اتنی اسپیڈ سے پڑھ سکتے ہیں۔ حد سے زیادہ اگر آپ اسپیڈ سے پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور جتنی جو گناہ ہوں گے، جتنے ذمہ دار ہوں گے، وہ آپ بھی ہوں گے اور مصلی بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے اور مصلی بھی ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری اپنی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک لیتی ہے برائیوں سے، برے کاموں سے، حرام سے، دھوکے بازی سے، مکاری سے، حسد سے، جلن سے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نماز ہم کو ان ساری چیزوں سے روک لیتی ہے، پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ نمازی بھی ہے مکار بھی ہے، نمازی بھی ہے دھوکہ دینے والا بھی ہے، نمازی بھی ہے حسد کرنے والا بھی ہے، نمازی بھی ہے پڑوسیوں کا مال دبانے والا بھی ہے، نمازی بھی ہے اپنے بھائی بہنوں کا بھی، بچوں کا حق دبانے والا بھی ہے، نمازی بھی ہے ماں باپ کا نافرمان بھی ہے، تو یہ مسٹیک کہاں ہو رہی ہے، یہ گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے؟ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نمازوں میں جب ہماری گڑبڑ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نماز کے بدلے اگر میں تجھے جنت دے سکتا ہوں تو اسی نماز کے بدلے میں تجھے ذلیل و رسوا بھی کر سکتا ہوں، میں تیرے چہرے کو خراب کر سکتا ہوں۔ پہلے زمانے میں نمازی کو جب ہم دیکھتے تھے تو اللہ یاد آتا تھا، آج کے زمانے میں جب ہم نمازی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شیطان نظر آتا ہے۔ نمازی ہیں مسجد کا مال لوٹ کر کھانے والے ہیں، نمازی ہیں مدرسوں کا مال یتیم بچوں کے نام پر جو ہے لوٹ کے دبا کے کھانے والے ہیں، نمازی ہیں دھوکے باز ہیں، نمازی ہیں ماں باپ کے نافرمان ہیں، نمازی ہے بیوی کا بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، نمازی ہے بھائیوں میں اختلافات ہیں۔ کیوں ہیں؟ جب ہم نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف جب ہم صحیح ڈھنگ سے نہیں، جب ہم سجدہ کرتے ہیں، جب ہم صحیح ڈھنگ سے عبادت نہیں کرتے ہیں تو یہی نماز ہمارے لیے بد دعا کرتی ہے، یہی نماز ہمارے لیے بد دعا کرتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں دینے والا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کی کوئی حد نہیں کہ جس کو چاہے جتنا دے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سجدے تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں عطا کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، باتیں تو بہت ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں رمضان میں جو انشاءاللہ جب مجھے موقع ملے گا چھوٹے چھوٹے ایسے میں مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میری آپ سب سے بس اتنی سی گزارش ہے، جو اب ہم انشاءاللہ چند گھنٹوں کے بعد رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے رمضان میں داخل فرمائے۔ میری بس آپ سے اتنی گزارش یہ ہے کہ جتنے کام ہیں رمضان سے پہلے ہی ہم کر لیں، اور اچھی مسجد کا انتخاب کریں جہاں پر اچھا قرآن پڑھا جاتا ہو، تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی قبول ہوگی، ہماری دیگر عبادات بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ جتنے باتیں کہیں گئی اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔